رجب وہ مہینہ جس میں شب معراج کا واقعہ ہوا، آج ہم اسی سے متعلق بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر چونکہ وقت مختصر ہے، میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے اس مہینے کی فضیلت، اہمیت پلیز اگر آپ شیئر کر سکیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب ان چند بابرکت مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اور ماہ رجب ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی کا مقصد، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہاں پر عبادت اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک عاجز بندے کے طور پہ پیش کرنا اور اس سے رجوع کرنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چند ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جس سے اس مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کرنے پر سزا بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دیں۔ نماز جو انسان کا ایک بنیادی مقصد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے نماز بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، اور جب آپ التجا پیش کرتے ہیں تو ادھر سے جواب بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم عبادت وہ ہے روزہ۔ روزے کی اہمیت و فضیلت، خاص کر کے ماہ رجب کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو جب انسان اس مہینے میں روزے رکھتا ہے تو بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس میں خاص کر کے 27 رجب کا روزہ جو ہے وہ 100 سال کے روزوں کے برابر بھی روایت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اس کا درجہ بھی 100 سال کی نیکی کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماہ رجب میں یا باقی مہینوں میں نوافل عبادات پر زور دیتے ہیں۔ ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے کہ ہم پر فرائض کیا لاگو ہیں، یعنی فرض نماز ہم پر پڑھنا لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں قضائے عمری کر لیں گے، نفل ادا کر لیں گے، اتنے سالوں کی ہماری نیکیاں، اور روزے نہیں رکھے تو پورے ہو جائیں گے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے اللہ سے رجوع کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ہے۔ ان پہلوؤں پر توجہ دی جائے تو اللہ کے انعامات بڑھ جاتے ہیں۔ 27 رجب کی جو رات ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ بھی پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس میں سب سے بڑا تحفہ جو امت کے لیے اور انسانیت کے لیے ملا تھا وہ نماز تھی۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو بھی دھو دیتی ہے، جو انسان کو ڈسپلن بھی سکھاتی ہے، اور ڈسپلن کے ساتھ ساتھ بندے کو ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ ڈپریس نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، تو ان کی پریشانی کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو ماہ رجب ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اللہ کو اپنی ترجیح اول بنائیں۔ سب سے اہم مسئلہ آج یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز سیٹ نہیں ہیں، جو کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی نہیں ہوتا۔ تو ماہ رجب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات کا ان کو صحیح طریقے سے ان کا متعین کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، ہم ڈپریشن سے باہر بھی آئیں گے، اور لوگوں کی نظر میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور اس کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے کام آئیں۔ انسانیت کے کام آنا، ان کے دکھ درد میں ان کی مدد کرنا، اپنی ذات سے باہر نکل کر دکھی انسانیت کے کام آنا، یہ آج کا اور ماہ رجب کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام ہم ماہ رجب میں کر لیں تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔